نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جب قلنا ہم نے کہا، یہ کیا ہے؟ قلنا کیا ہے؟ واٹ از دس؟ فعل ماضی. اس کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں نون الف کے ساتھ. قالا یقولو سے بنتا ہے یہ. تو قالا، قالو، قلتا، قلتم، قلتو، قلنا. اور جب ہم نے کہا ادخلو، ادخلو کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں فاسٹ. ادخلو کیا ہے؟ دخلا وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، اور پھر کیا آئے گا؟ ادخل تو داخل ہو، اور ادخلو پلس واو الف تم سب داخل ہو جاؤ. تو کیا ہے یہ؟ امر جمع. ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ. حاضی، حاضی جو ہے نا، یہ قریب کا اشارہ ہے. یعنی ان کو وہ بستی دکھائی گئی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا، باقاعدہ قریب سے ان کو بتایا گیا تھا، اس القریہ، اس بستی میں، القریتا، ٹھیک ہے، کہاں داخل ہو جاؤ؟ القریہ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں قریہ، قریہ کسی بھی بستی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر کچھ لوگوں کا گروپ ہو اس کو القریہ کہتے ہیں. قریہ کے معنی اتو کچھ بتاتے ہیں، یعنی جہاں پر جائیداد پراپرٹی وغیرہ ہو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بعض کے نزدیک قریہ ہر اس چیز کو بولیں گے جہاں چند گھر پاس پاس بنے ہوئے ہوں، کچھ گھر پاس پاس بنے ہوئے ہوں اور وہاں لوگوں کی رہائش بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو قریہ، قریہ اس کو کہا جاتا ہے. تو کیا کہا کہ اس حاضی، اس قریہ، اس بستی میں، قریتا، یہ جو آخر میں گول تا ہوتی ہے نا، یہ فیمیل کی پہچان ہوتی ہے. تو بیسیکلی بستی عربی میں فیمیل ہے، ٹھیک ہے، عرب کے لوگ اس کو فیمیل کنسیڈر کرتے ہیں. تو حاضی القریتا، اس بستی میں، فکلو تو کھاؤ، اکلا یا کلو سے بنا ہے، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، واو الف آگے نا آخر میں، کلو تم سب کھاؤ، منہا، من پلس ہا سے بنا ہے یہ، منہا یعنی اس میں سے. تو حیثو جہاں سے، حیثو جگہ کے لیے آتا ہے، اور یہ منہا من پلس ہا، ٹھیک ہے، منہا یہاں سے، حیثو یہ جہاں سے، شئتم تم سب چاہو، یہ شئتم شاء یشاء سے بنا ہے یہ، اور شاء یشاء، شاء جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں چاہنے کے لیے آتا ہے، وش کے لیے. شین یا اور الف اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، شاء یشاء. تو شئتم، تو شاء شاء، شئتا شئتم، شئتو شئنا، ٹھیک ہے، ایسے بنتی ہے اس کی گردان. تو شئتم یہ فعل ماضی ہے اور آخر میں تم اس کی پہچان ہے، تم اس کی پہچان ہے. تو جہاں سے شئتم تم سب چاہو، رغدن جی بھر کے یعنی فریلی، رغدن کہتے ہیں ایویڈنٹلی یعنی فریلی، بالکل جتنا دل چاہے گھومو اور فری ہو کے، ٹھیک ہے، جہاں سے تم چاہو، رغدن جی بھر کے. ودخلو اور با مطلب اور، ادخلو کیا ہے یہ؟ اور داخل ہو جاؤ، دخلا یدخلو ادخل، تال خالم، دخلا یدخلو ادخل، ادخلو فعل امر، اور داخل ہو جاؤ امر جمع، ٹھیک ہے. البابا دروازے سے، باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو، گیٹ کو باب کہا جاتا ہے. سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سین جیم دال، سجدن بار بار سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے جاؤ. سجدن ہے تو یہ تجدید آئی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ یعنی لگاتار سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. وقلو وا مطلب اور، قولو قاف واو لام، قالا یقولو قل سے، قولو تم سب کہو، فعل امر، امر جمع، تم سب کہو، حتتن ہمیں بخش دیجئے، حتتن ہمارے بوجھ اتار دیجئے. یہ جو ہے بیسیکلی
حتتن جو ہوتا ہے اس کے لغوی معنی ہوتا ہے کہ بوجھ اتار دینا، ٹھیک ہے، بخش دینا، بوجھ اتار دینا، اس کے لیے حتتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی عربک میں اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن اصل میں لغوی معنی اس کا کیا ہے کہ ٹو برنگ ڈاؤن، یعنی نیچے لانا. ٹھیک ہے، جیسے کسی گدھے پہ بوجھ ہوتا ہے اور وہ بوجھ اتار دیا جائے اور اس کو نیچے رکھ دیا جائے. تو حتتن کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر گناہوں کا بہت بوجھ ہے تو اس بوجھ کو اتارنا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے. حتتن. نغفر، ہم بخش دیں گے. غفرا یغفر سے، غین فا را، غفرا یغفرو اغفر، تو یہ فعل مضارع ہے. نغفر، ہم بخش دیں گے. لکم، لام پلس کم سے، لکم تمہارے لیے، خطایا کم تمہاری خطائیں، خطایا، اور کم لگ گیا یہاں پر تمہاری خطاؤں کو. ٹھیک ہے، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو. وسنزیدو، وا مطلب اور، سا مطلب جلد ہی، نزیدو ہم زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے، ہم زیادہ دیں گے. زال یا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. زیادہ یزیدو سے بنائیں، یہ فعل مضارع ہے. یزیدو، یزیدونا، تزیدو، تزیدونا، ازیدو، نزیدو. شروع میں نون آ گیا تو شروع میں نون فعل مضارع کی پہچان ہے. واو کا مطلب اور، سین کا مطلب جلد ہی، نزیدو یہ ہے ورڈ، ہم زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ ہم زیادہ دیں گے. المحسنین، ہا سین نون سے بنائیں. احسنا یحسنو سے، محسن احسان کرنے والوں کو. کیا ہے یہ فاعل ہے، فاعل جمع ہے یہ. محسن، شروع میں میم، محسن، اور جمع یا نون. محسنین احسان کرنے والوں کو، ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، القریۃ بستی میں، فکلوا تو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن جی بھر کے، بافراغت ایبیڈنٹلی، ودخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن ہمارے بوجھ اتار دیجیے، ہمیں بخش دیجیے. نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایا کم تمہاری خطائیں، وسنزیدو اور ہم زیادہ دیں گے تمہیں، محسنین احسان کرنے والوں کو. خطا کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں خطا کہتے ہیں جو کہ گناہ کیا گیا ہو جان بوجھ کر، خطا اس کو کہا جاتا ہے. ایک گناہ کے لیے اسم لفظ بھی آتا ہے، اسم ہے نا. اسم اسما اونٹنی سے بنا ہے، یعنی ایسی اونٹنی جو کہ بیٹھ جائے، یعنی وہ چل سکتی ہے لیکن بیٹھ جائے. اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ انسان نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے پھر بھی نیکی نہیں کی، اور اس نے جو ہے گناہ کر دیا. یعنی کر سکتا تھا، اپارچونٹی تھی لیکن پھر بھی نہیں کی، رک گیا وہ، اس کو کہتے ہیں اسم. یا اب یہاں پر دیکھیں غفرہ کس کو کہتے ہیں. غفرہ کا غفرہ یعنی جب اللہ قرآن میں آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ، تواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نا میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر کیا کہا؟ نغفر ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے یا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر زیادہ تر نہیں تو ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بادشاہی ہوتی ہے. لیکن توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب مغفرت اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں. ایک ہوتا ہے مغفرت، وہ کس سے بنا ہے؟ یہ لفظ بنا ہے مغفر سے. کس سے نکلا ہے یہ؟ مغفر. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، ہے نا. ہیلمٹ یعنی غفارہ کہتے ہیں ڈھانکنے کو، کوئی چیز ڈھک دینے کو، کور کرنے کو. اور غفار پرانی عربی میں عورتوں کی، لیڈیز کی چادروں کو کہتے تھے، کیونکہ وہ کیا کرتی تھی؟ سر کو ڈھک دیتی تھی. تو گناہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ ڈھک دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ میں غفار ہوں، یعنی میں نے تمہیں بخش دیا، تو اس کا مطلب کیا کہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ڈھک دیا. یعنی کسی چیز سے کور کر دیا لیکن پتہ چل رہا ہے ہاں ہے گناہ، لیکن کیا کر دیا؟ کسی چیز سے اس کو کور کر دیا، ڈھک دیا. اس کے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ کفر کا درجہ ہے. کفرا یکفرو، کفر.
ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم کفارہ کر دیں گے, بخش دیں گے, کفر دور کر دیں گے. کفر کہتے ہیں کسی چیز کو دفنا دینا, جیسے کفرا یکفرو کافر, میں نے بتایا تھا نا کہ جو پرانی عربی میں اس کو کافر ایک گارڈنر یعنی ایک کسان کو بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بیج کو دفنا دیتا تھا زمین میں. تو کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دفنا دینا. یعنی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. تو یعنی گناہ کے پہاڑ کو دفنا دینا, اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کے بہت بڑے پہاڑ تھے اور اس کو دفنا دیا, پورا کا پورا زمین میں دفنا دیا. اب وہ نظر نہیں آ رہا. کفرہ میں کیا تھا, ڈھک دیا, اور کفر میں کیا تھا کہ گناہوں کا پہاڑ کیا کرا, دفنا دیا. اب وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں کچھ ہے. اب اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے توبہ کا درجہ. نہ تو دفنایا نہ تو ڈھکا, بلکہ کیا کر دیا, اس کو ریپلیس کر دیا. یعنی اس جتنے بڑے گناہ تھے اب اس کو کیسا دکھایا, جیسے کہ وہ نیکیاں ہیں, جیسے کہ وہ اچھائیاں ہیں. یعنی گناہوں کا پہاڑ تھا, اس کو ریپلیس کر دیا اچھائیوں کے پہاڑ میں. سبحان اللہ. تو اس کے لیے کیا آتا ہے, توبہ کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تبھی آتا ہے نا, وَأَنَا التَّوَّابُ, میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ یعنی میں کیا کرتا ہوں, میں گناہوں کے جتنے بھی بڑے پہاڑ ہیں اس کو ریپلیس کر کے میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو خاص اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ سورہ بقرہ میں آپ غور کریں گے, خاص توبہ کے ساتھ انا کا لفظ آتا ہے, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے, تو یہ عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, عظیم محبت. ٹھیک ہے, کہ انا کا لفظ توبہ کے ساتھ سورہ بقرہ میں آپ ہی دیکھیں گے کہ یوز کیا گیا. فبدلا, فا مطلب تو, بدلا ان سب نے بدل دیا. بدلا یبدلو سے بنا ہے, ان سب نے بدل دیا. بدلم, بدلا یبدلو فعل ماضی. الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا, غلط کیا, جنہوں نے ظلم کیا. یہ کیا ہے, ظالمیم, ظلما یظلمو سے ظلمو فعل ماضی ہے, آخر میں واو الف اس کی پہچان ہے. ظلمو, اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا کہ آخر میں واو الف ہے تو فعل امر بھی ہو سکتا ہے. نہیں نہیں, فعل امر نہیں ہو سکتا. فعل امر کے شروع میں کبھی بھی زبر نہیں آئے گا, یا تو زیر آئے گا یا پھر پیش آئے گا. ٹھیک ہے, اگر زبر آئے گا تو وہ 3 سے زیادہ والوں پر آئے گا, جس کے رول ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ظلمو تو ان سب نے ظلم کیا. قولن, قول مطلب بات, قول یہ ناؤن ہے, اسم ہے, مصدر ہے, یعنی بات. غیر الذی, غیر مطلب علاوہ, الذی اس کے جو, علاوہ اس کے جو, قیلا کہی گئی تھی. قیلا مجہول ہے یہ. اچھا, اس پہ پیش نہیں ہے لیکن یہ حرف علت والا ہے. حرف علت کس کو کہتے ہیں, الف واو یا جس میں آ جاتے ہیں تو یہ حرف علت واولز کہلاتے ہیں. تو جو کہی گئی تھی, تو یہ والا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کالا والا ہو گیا, زیادہ والا ہو گیا, اس لیے اسی طرح خلا ہو گیا. یہ سب جس کے بیچ میں الف آ جائیں یا شروع میں یا آخر میں یا واو آ جائیں یا آ جائیں, ان کے تھوڑے سے ڈفرینٹ رول ہوتے ہیں, وہ میں نے آپ کو کرائے نہیں ہیں. کہی گئی تھی لہم ان سے, لہم ان سے, لا پلس ہم. فانزلنا, فا مطلب تو, انزلنا ہم نے نازل کیا, نون زالام, انزلا ینزلو سے بنا ہے. تو یہ فعل ماضی ہے, آخر میں نون الف زبر نہ اس کی پہچان ہے. فانزلنا تو ہم نے نازل کیا, علا, علا مطلب اوپر, الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا, ظالمین. رجزن, رجزن کہتے ہیں عذاب کو, اور گندگی والے عذاب کو بیسیکلی رجز کہا جاتا ہے, پنشمنٹ. جو گندا عذاب تھا, گندگی والا عذاب تھا, یعنی عذاب ویسے بھی اچھے نہیں ہوتے, یعنی یہ اور زیادہ آگے کا عذاب تھا. من السمائی, آسمان سے, من مطلب سے, السمائی آسمان سے, بما اس وجہ سے, جو کانو تھے وہ, کانو تھے وہ, کاف واو نون سے, کانا یکونو کن سے بنا ہے. یفسقون نافرمانی کرتے, پا سین قاف, فسقا یفسقو, یفسقون نافرمانی کرنا. کیسی نافرمانی کرنا, فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو کراس کرنا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو حد لگا دی، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری لگا دی، اس باؤنڈری کو کراس کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فسق کہلاتا ہے۔ فبدلا، فا مطلب تو، بدلا بدل دیا، بدلا یبدلو سے تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں اگر کوئی ظلم کے معنی پوچھے، ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کے معنی یعنی کوئی چیز ہے، اس چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، چاہے کمی کر کے یا زیادتی یا زیادہ کر کے، یا اگر بات ہے تو بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، کمی کر کے یا زیادتی کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کہا کہ کیسا معاملہ کرنا ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، تو وہ معاملہ نہ کرنا، ایک دوسرے پر انسان احسان نہ کرے، وہ معاملہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور انسان تین طریقے سے ظلم کرتا ہے۔ ایک تو جو ظلم کرتا ہے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نفاق کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ اسی طرح انسان جو ایک دوسرے پر کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں سمجھتا، حق ہٹا دیتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم۔ تیسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ ایک انسان جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے آپ پر جو انسان ظلم کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ والا گناہ کروں گا تو میری شامت آنی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ تو تین طرح کے، تین کیٹیگری ہوتی ہیں اس کی۔ تو کیا کہا کہ فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولن، قول مطلب بات کو، غیر الذی، غیر، غیر مطلب علاوہ یا سوائے، علاوہ، الذی اس کے جو، الذی مطلب جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، اوپر سے نیچے اتارا، نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، رجز کے اصل معنی ہے اضطراب یا بے چینی کے۔ اسی طرح جیسے آتا ہے نا رجز البعیر، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جیسے لغوی معنی آتے ہیں کہیں کہیں کہ جس کے معنی ضعف یعنی کمزوری کے ہیں، کہ چلتے وقت اونٹ کی ٹانگوں میں جو ہے کپ کپاہٹ آ جائے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگے، اس کے لیے ارجز اور ناقطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رجزا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ عذاب کے لیے آ جاتا ہے، جب وہاں پر کمزوریاں آ جائیں عذاب کے لیے آتا ہے، اور گندگی والے عذاب کے لیے آتا ہے۔ تو رجزن، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک طرح سے ان کے اسکن میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، ان کے اسکن میں کچھ بیماری ہو گئی تھی، رجز، گندا عذاب، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیماری ہو گئی تھی، اسکن کے اندر ہو گئی تھی، اور جو ایسی تھی جیسے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی اسکن کو اتار دیا گیا، ان کے اسکن کو یعنی ان کی کھال کو پل آف کر دیا گیا، اتار دیا گیا، وہ اس طرح کی وہ بیماری آ گئی تھی۔ اور کہاں سے؟ من السمائی، آسمان سے، کچھ کہتے تھے طاعون آ گیا تھا۔ بہرحال بما کانو، اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یفسقون، فسق کرتے یعنی نافرمانیاں کرتے۔ وجہ کیا بتائی اس کی؟ نافرمانیاں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو شریعت بتا دی ہو، کوئی احکام بتا دیے ہوں، اس سے باہر نکل جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یفسقون، فسق کہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔